حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس اللہ کی اطاعت گزار ہو تو۔ قرآن کریم خود ارشاد فرماتا ہے کہ جہاں یہ اللہ کریم کی رحمت ہے وہاں یہ ہدایت کا سبب ہے، حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، انسانی زندگی کا کوئی پہلو تشنا نہیں ہے کہ جہاں سوال ہو، جہاں ضرورت ہو اور اس سے متعلق رہنمائی قرآن کریم نے عطا فرمائی۔ یہ بنیاد ہے اس عالم آب و گل کے امتحان کی کہ اگر سوال ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ لازم ہے۔ تو رب کائنات مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، بے نیاز ہے۔ جہاں اس نے مخلوق کو پیدا فرمایا اس نے اس کی ایک ایک احتیاج کا خیال فرمایا۔ جہاں جس درجے کی جو رہنمائی اسے درکار ہے، رب کائنات نے عین وہ رہنمائی اسے عطا فرمائی۔ اور انتہائی خوبصورت پہلو، اس رہنمائی کے مطابق سفر آسان بھی ہے، سہل بھی ہے، خوشنما بھی ہے۔ اور اس رہنمائی سے ہٹ کر جتنے بھی کوئی قدم اٹھاتا ہے وہ تکلیف دہ بھی ہیں اور کٹھن بھی ہیں۔ تو یہاں اللہ کریم نے جب ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، صاحب ایمان ہونا بہت بخت کی بات ہے۔ ہم جب بھی دعوت و تبلیغ کی بات کرتے ہیں تو بالعموم معاشرے میں ایک روش بن چکی ہے کہ ہم تقابلی حصوں میں صحیح اور غلط کے سمجھنے کی بجائے ذاتی فتوی اور شکست میں پھنس جاتے ہیں، جس سے اصل موضوع رہ جاتا ہے اور بات جو ہے وہ تلخ کلامی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اللہ کریم نے ہر ایک کو جہاں زندہ رہنے کا حق عطا فرمایا ہے وہاں مذہب کے اختیار کرنے کا اسے اختیار دیا ہے۔ اس کی مرضی کس راہ کا انتخاب کرتا ہے۔ لیکن کوئی ایسا سوال جو کسی کے اندر پیدا ہو سکتا ہے اس کا جواب رب کائنات نے عطا فرما دیا۔ اور امتحان ہو نہیں سکتا کہ جب ممتحن کے اندر استطاعت نہ ہو۔ اس لیے یہ جو امتحان گاہ میں بیٹھا ہے اس کے اندر یہ استطاعت موجود ہے۔ اسے رب کائنات نے یہ استطاعت تخلیقی طور پر عطا فرمائی ہے کہ یہ صحیح اور غلط کو سمجھ سکتا ہے، اپنے لیے فیصلہ کہ کس راہ کا انتخاب کرنا ہے یہ اس کے اندر رب کائنات نے تخلیقی طور پر اسے عطا فرمایا۔ اب یہ اس کی مرضی کہ اللہ کریم کی دی ہوئی اس اہلیت کو اپنے کردار سے نکھارتا ہے یا ایسا کردار اختیار کرتا ہے جس سے دیکھتی آنکھوں اندھا پن جو ہے سمجھا جائے، سنتے کانوں کے ساتھ بہرا سمجھا جائے، گفتار کے ہوتے ہوئے اسے گونگا سمجھا جائے کہ نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ حق بول سکتا ہے۔ اب یہ اس کا اختیار ہے کہ کیا انتخاب کرتا ہے۔ یہ آیا کریمہ جس میں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی جس کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ کریم نے نور ایمان سے مزین جو مخلوق ہے اسے مخاطب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے۔ ایمان لانا وقتی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ ایمان نصیب ہو۔ آج یہ جو وقت، یہ جو شب و روز
جس میں ہم اپنی فرصت جو ہے وہ بسر کر رہے ہیں، یہ اختتام پذیر ہوگی۔ ہمارے سامنے مخلوق کی اختتام پذیر ہو رہی ہے، ابتدا بھی ہم دیکھ رہے ہیں، انتہا بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ زندگی بڑی تھوڑی ہو گئی ہے، محدود ہو گئی ہے، محدود، چونکہ قرآن کریم نے جب ارشاد فرمایا نا کہ قیامت کے دن جب سوال ہوگا کہ کتنا عرصہ رہے گا، تو کوئی کہے گا کوئی دن بھر، کوئی آدھا دن، کوئی کہے گا کچھ وقت۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کاش تم سمجھتے کہ کتنا ہی تھوڑا وقت تم رہے۔ تو اقوام عالم میں جو ماضی کی بات آتی ہے، تاریخ انسانی کی بات آتی ہے، تو وہاں عمریں آج کی نسبت طویل تھیں، لیکن وہ طوالت اتنی نہیں ہے کہ قرآن کریم اس طوالت کو یہ بیان فرمائے کہ آخرت کے دن وہ بھی دعویٰ کر سکیں گے کہ ہم بہت عرصہ رہے، چونکہ یہ تخصیص نہیں فرمائی گئی۔ جب یہ ارشاد فرمایا نا کہ کاش تم سمجھتے کہ کتنا ہی کم رہے، تو یہ تخصیص نہیں فرمائی گئی کہ اقوام سابقہ کے حالات پر سوال اور ہے، اور یہاں جو اقوام اور جو قوم بعد کی ہے اس پر سوال اور ہے۔ یہ ایک سوال ارشاد فرمایا، چونکہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اور جس نسبت سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے وہ لا متناہی ہے، اس نے ختم نہیں ہونا۔ تو جتنی بھی ماہ و سال ہوں، ایک طرف ماہ و سال کی قید ہو اور ایک طرف آزادی اس درجے کی ہو کہ کوئی نقطہ اختتام نہیں ہے، تو جب تک تقابلی بات آئے گی تو یہ ماہ و سال کی حیثیت رہتی ہی نہیں۔ چہ جائے کہ اگر ہم اپنی زندگی کا موازنہ قرآن کریم جو ہمیں اخروی حیات کی طوالت اور روز محشر کے ایک دن کی طوالت، ان دو حصوں سے جب ارشاد فرماتا ہے، تو یہ جو 50 سالہ لگ بھگ زندگی ہماری ہے، یہ تو گھنٹوں میں بھی نہیں پہنچتی۔ تو یہ جو چند ساعتیں ہیں، کیسی کوئی اختیار کرتا ہے؟ بڑی بنیادی بات، یا ایھا الذین آمنو۔ اب یہ صاحب ایمان ہونا وہ بنیاد ہے جس پر اخروی زندگی کی تعمیر ہے۔ تو یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب صاحب ایمان ہونا، دعوی ایمانی نہ صرف ظاہری درکار ہے، صدق دل سے درکار، پھر نہ صرف اعلان درکار ہے، اس پر قائم رہنا ہے تا دم واپسی، کہ یہ جو دعوی ایمانی نصیب ہوا ہے اسے ایسا سینے سے لگائے کہ روح پرواز کر جائے، لیکن یہ رشتہ قائم رہے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے صاحب ایمان کو مخاطب فرمایا، اور قرآن کریم جب درس دیتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے، تو محتاج کی احتیاج دوری فرماتا ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، فرمایا کھاؤ پیو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، کس میں سے؟ ما رزقناکم، ہمارے دیے ہوئے میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اب انسانی ضرورت ہے کہ اس نے خوراک لینی ہے، پانی پینا ہے، کھانا اس نے نوش فرمانا ہے، یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے دنیا کی زندگی میں۔ یہ عوارضات دنیا اس کے ساتھ اللہ کریم نے منسلک فرمائی۔ اب جب اس نے کوئی عمل ہونا ہے، کوئی شے کھانی ہے، تو اس کے اثر مرتب ہوں۔ جیسے پانی کوئی پیتا ہے تو اس کی پیاس بجھتی ہے، اسی طرح کھانا کوئی کھاتا ہے تو اس کی بھوک مٹتی ہے۔ اب پیاس بھی بجھی، بھوک بھی مٹی، لیکن اس کے ساتھ اسے ایک توانائی میسر آئی۔ صرف یہ نہیں ہے کہ پیاس ختم ہو گئی، صرف یہ نہیں ہے کہ بھوک مٹ گئی، وہ دونوں صورتیں تو نتیجے میں ہیں۔ جب پیاس لگی تو ایک کیفیت اور حال تھا، تو پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ پانی نصیب ہوا تو وہ جو احساس تھا پیاس کا وہ ختم ہوا۔ اسی طرح خوراک کی نسبت کہ کھانا جو نصیب ہوا، اس سے اس کی وہ جو کیفیت بھوک کی تھی وہ تمام ہوئی۔ لیکن ہر دو صورت میں، کھانے سے بھی اور پینے سے، جہاں وہ احساس ضرورت جو ہے وہ مکمل ہوا، اس کے ساتھ تقویت ملی وجود کو۔
اب اللہ جل شانہ نے رہنمائی صاحب ایمان کو دی ہے، جو صاحب ایمان ہے۔ اب اس کے ایمان کو تقویت تب میسر آئے گی جب اس کی خوراک حلال ہوگی۔ ظاہری طور پر میڈیکلی، ہائیجینیکلی اگر وہ مضر نہ ہو تو وجود کو تو وہ تقویت دے گی، بھوک بھی مٹے گی اور طاقت بھی دے گی، لیکن جو کیفی حصہ ہے تو سمجھ آتا ہے کہ یہ باتیں صرف 2 حصوں تک نہیں محدود، تیسرے حصے تک جاتی ہیں۔ چونکہ ایک عمل ہے، اس کا نتیجہ مرتب ہو رہا ہے، تو جو ظاہری نتیجہ مرتب ہو رہا ہے اس کے لیے اس کا ہائیجینیکلی درست ہونا لازم ہے، لیکن جو اس کے اثرات باطنی مرتب ہو رہے ہیں اس کے لیے اس کا حلال بھی ہونا لازم ہے اور اس کا طیب ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ رزق حلال کما کر لائے اور خوراک تک پہنچتے پہنچتے اس میں ناپاکی جو ہے اسے ملا دیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ رزق حلال ہے یا حرام ہے، ماں سوائے اسے جمع کرنے کی۔ یہ نہیں خیال کیا جائے گا کہ یہ جو میں پوری شد و مد سے رزق جمع کر رہا ہوں یہ حلال بھی ہے یا حرام ہے، لیکن یہ جو بنیاد یا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان، تو صاحب ایمان ہونا اتنا بڑا کرم ہے اللہ کریم کا کہ یہ جسے کمزور اور نحیف سمجھا جا رہا ہے، یہ جس کی آنکھ الف با تا پڑھنے سے قاصر ہے، اتنا دور دیکھتی ہے کہ روز محشر کے حساب کتاب میں اپنے آپ کو نہ صرف دیکھتی ہے، اس سوال کے جواب میں لا کھڑا کرتی ہے کہ جب مجھ سے حلال اور حرام کا سوال ہوگا تو میں کیا جواب دوں گا۔ تو نور ایمان اس درجے کی تقویت دیتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے جب یہ فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، تو خوراک اس کی ضرورت ہے، کھانا اس نے ہے۔ صاحب ایمان کی ضرورت پاک ہے، حلال ہے۔ جہاں بھوک مٹے گی، وجود پر قوت کا اثرات جو ہیں اسے میسر آئیں گے، وہیں اسے ایمان میں مزید تازگی میسر آئے گی۔ رزق حلال عین عبادت ارشاد فرمایا۔ صدقے میں اپنی اولاد، والدین، متعلقین کا، ان کے لیے جو آپ محنت کرتے ہیں، صدقات کی بحث میں یہ حصے بھی داخل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ضرورت اپنی پوری کر رہے ہیں، لیکن جب اسے اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے تو وہ آپ کی ضرورت عین بھی ہوگی، جو تکمیل ہو رہی ہے عین ضرورت کے مطابق بھی ہوگا، اور اسے رب کائنات نے عبادت کا درجہ بھی دیا ہے، اس سے وہ راضی ہوگا، تمہیں اجر اور ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ ضرورت اپنی پوری کر رہے ہو، لیکن جب اس سے تجاوز ہوتا ہے معزز سامعین کرام، تو پھر اس تجاوز کے 2 پہلو، ایک کہ وہ ظاہری حصوں میں جو ضرورت پوری ہو رہی ہے وہ بھی کلی نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقصان کا پہلو پیدا ہو جاتا۔ دوسرا جو بہت بڑا نقصان ہے، کہ ایمان میں کمزوری کا سبب ہوتی ہے۔ ایمان کی کمزوری اعمال پر اثر انداز ہوتی ہے، عبادات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ پہلو کہ ظاہراً لوگ سر بسجود ہیں لیکن سجدے نہیں رہتے، رکوع قیام رکوع نہیں رہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مثالیں ہمارے سامنے، ہمیں کسی مثال کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم رکوع سجود میں ہیں لیکن رزق حلال کی طرف کاوش، اس سے ہم قاصر ہیں، حق گوئی سے ہم قاصر ہیں۔ کہیں کوئی بات ایسی جو مخلوق کو نقصان پہنچا رہی ہو، قرآن کریم اسے فساد فی الارض بیان فرماتا ہے۔ ہمارا عمل، ہمارا کلام، ہمارا دیکھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، گرد و پیش دیکھو، کیا وہ اس سے مخلوق کو سہولت ہے؟
تو یہ وہ باریکیاں ہیں جنہیں دیکھنے کی آج ضرورت ہے، وگرنہ تو بڑے بڑے منکر جو ہیں وہ بھی کہیں گے بار الہ ایک دفعہ ہمیں واپسی نہیں ہے۔ جو لمحہ معزز خواتین و حضرات بیت گیا سو بیت گیا، سوال ہے کیسے بتایا۔ آج ہم جس نہج پر ہیں، اتنی گراوٹ ہے معاشرے میں کہ ہم تصحیح کے نام پر تخریب کرتے ہیں، ہم سچ کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں، ہم دین کے نام پر بے دینی پھیلاتے ہیں۔ تو میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، کیا ہم سب رب کائنات کو بھی دھوکہ دے لیں گے؟ اس نے جو مخلوق مقرر فرمائی ہے، جو شہادتیں لے کر اس کے حضور حاضر ہوگی، اسے دھوکہ دے لیں گے؟ جس زبان سے بد زبانی کر رہے ہیں، جس آنکھ سے بے حیائی کر رہے ہیں، کیا روز محشر جب یہ شہادت دیں گی کہ بار اللہ تو نے قوت عطا فرمائی، اس کے مصارف یہ تھے، اسے ہم دھوکہ دے لیں گے؟ وہ جو ہاتھ کسی کے ضرر کا سبب ہے، اس ہاتھ کی شہادت کو روز محشر کیسے کوئی رد کرے گا؟ تو قرآن کریم بیان فرماتا ہے نا کہ بجائے رد کرنے کے کہے گا تو میرے وجود کا حصہ تھا، میرے ہی خلاف شہادت کیوں دے رہا ہے؟ تجھے یہ طاقت کہاں سے ملی؟ وہ کہے گا جس رب کائنات نے تجھے دی تھی، اسی نے مجھے آج یہ شہادت کی قوت دی ہے۔ تو یہ لازمی دیکھیں، ہمارے اعمال کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، نہ صرف ہماری ذات، نہ صرف انسانی معاشرے، گرد و پیش پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اپنے حصے کی غلطی اور کوتاہی جو ہے، اسے ہم جتنا نکال سکیں اس معاشرے کی روش سے، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نہیں تو جہاں جہاں جتنا ظلم ہو رہا ہے، جس نسبت سے اس کا کوئی حصہ دار ہوگا، اس نسبت سے اس کی جواب دہی ہوگی۔ آج اپنے آپ حالات دیکھیں، معاشرے کے حالات دیکھیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ تلخی سے ختم ہو جائے؟ وہ کون سی تصحیح ہے کہ جس تصحیح کے لیے تخریب کی جائے؟ وہ کون سی کشادگی ہے کہ راستہ بند کر دیا جائے؟ وہ کون سا انصاف ہوگا جس میں نفاق ہو، اتفاق نہ پیدا ہونا دیا جائے؟ اگر باغور جائزہ لیا جائے نا، تو سمجھ آتی ہے کہ ہر ایک اپنے فائدے کو دوڑ رہا ہے، لیکن یہ جو انفرادی فائدے کا دوڑنا ہے، یہ سب کو نقصان دے رہا ہے، لیکن کوئی نہیں سمجھ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے یہ جو فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان، جہاں یہ عطا ہے وہیں حدود و قیود کا پابند بھی فرما دیتی ہے۔ کیوں نہیں ہم دیکھتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ کیوں نہیں ہم دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو کہاں وہ دیکھنا نصیب ہو تو ایسی روش ہوگی جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ آپ نے ایک بات جو ہے نوٹ فرمائی ہوگی، میں نے کسی سیاسی تبصرے میں کسی درجے کا کوئی حصہ نہیں لیا، اور میں عقل کل بھی نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، لیکن اگر اندھے پن کے ساتھ بھی دیکھا جائے نا حالات کو، تو سمجھ آتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہے نہیں، جو کچھ بولا جا رہا ہے وہ مقصد نہیں ہے۔ ہر ایک اپنی ذات کی لڑائی لڑ رہا ہے، کسی کو ملک و قوم کی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو جتنے اس شور شرابے کا حصہ بنیں گے، اتنا اپنے حصے کا کردار بھی اس فساد میں ہم انڈیلتے رہیں گے۔ میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں، لیکن ایک پارٹی جہاں میرا تعلق ہے
وہ اس درد کا احساس دیتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحیثیت مسلمان تکلیف ہوتی ہے کہ یہ امت کا حال ہے، بحیثیت ایک قوم جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، اس قوم کا ایک فرد ہونے کے ناطے یہ بات تکلیف دیتی ہے۔ تعمیر میں ڈیکیڈز لگتے ہیں، صدیاں لگتی ہیں، تخریب ایسے مہینوں کی بات ہوتی ہے، سالوں کی بات ہوتی ہے، اس میں دہائیاں کو نہیں گنتا، اور ہم تعمیر کے نام پر تخریب کر رہے ہیں اور بلا تفریق کر رہے ہیں۔ تو جب تخریب ہوگی بھگتے گا کون؟ موسم بدلتا ہے معزز خواتین و حضرات، اس کے اثرات سارے محسوس کرتے ہیں۔ تو جب تکلیف معاشرے میں آئے گی تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی دروازہ چھوڑ کر اگلا جا کھٹکھٹائے گی، ہر در و دیوار جو ہے اس کے اثر سے مستفید ہو، اور میں اچھے اور نرم نرم الفاظ کیا استعمال کروں۔ بحیثیت مسلمان دیکھو ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ بحیثیت قوم اپنے وطن عزیز کے لیے اچھا کرو، نہیں بول سکتے نہ بولو، جو بولو وہ تو اچھا بولو۔ ہم نتائج پر بحث کرتے ہیں اور عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ اب نتائج کیا ہیں؟ نتائج مستقبل کی بات ہے، قریب ہے یا بعید ہے، لیکن نتیجہ مستقبل کی بات ہے، عمل حال کی بات۔ سمجھ نہیں آتی کہ انسانی عظمت کیا ہے، شعور کیا ہے، استعداد انسانی کا بروئے کار لانا کیا ہے کہ ہم حال کا عمل چھوڑ رہے ہیں اور مستقبل کے نتائج جو ہیں اس پر بحث کر رہے ہیں۔ اپنے حصے کا عمل اختیار کرو میاں۔ اللہ اس قوم کو لمبی حیات دے، تعبد عطا فرمائے، یہ ملک کو قوم سلامت رہے، دین کا نام بھی لے، اس پر قائم بھی رہے، اشاعت دین کا سبب ہو۔ میری زندگی کا اختتام تو ہے نا، تو ایک زندگی ہے قومی، ایک زندگی ہے انفرادی۔ جس نتیجے کو دیکھ کر عمل چھوڑ رہے ہو اس کے اثرات تو آئیں گے قومی زندگی کے متعلق، اور اپنا اختتام انفرادی نہیں دیکھ رہے۔ تو ہر فرد ایک بارش کا قطرہ ہے، اسے برس جانا چاہیے، سیراب بھی جو ہے ہو جائے گا، سیراب بھی سیراب ہو جائے گا، اور نہ ہو سیراب۔ اپنے حصے کا جو قطرہ ہے وجود کا وہ تو نظر کر جائے گا نا اپنے ملک و قوم کے۔ یہ نظم جو ہوتا ہے ملکوں کا، تاریخ اٹھاؤ، بڑی مشکل سے قائم ہوتا۔ تو یہ تو وہ ملک ہے جس کے قیام پذیر ہونے سے پہلے اس کے مخالف موجود تھے، اس کے دشمن موجود تھے۔ میاں ہم اپنی دوستی نبھائیں یا نہ نبھائیں اپنے مابین، دشمن دشمنی نبھائے گا۔ تو بات گلوں سے نہیں دور ہوتی، بات عمل سے دور ہوتی۔ میں نے ابتدا میں کہا کہ سچ جو کلام ہے، سچ اسے بھی بولا جائے، مارا نہ جائے۔ اپنی تعمیر و ترقی کا عمل، اس سے کسی کا کیا نقصان ہے بھائی؟ کسی کو کوسنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہوا چلتی ہے تو دیے کے گرد شیشہ رکھا جاتا ہے،
یہ کوئی نہیں ہوتا کہ شیشہ نہ رکھو اور ہوا کو یا وگویاں کرتے رہو. ہوا چلے گی، ہوا چلتی ہے. ہر کوئی اپنی جو بتی ہے اس کا شیشہ سلامت رکھتا ہے. ہم ہیں کہ ہوا کے ساتھ لگے ہیں بحث میں، برا بھلا کہے جا رہے ہیں. ہر کوئی اپنا اپنا امام مہدی بنا لو، جس کا جو دل آتا ہے کرتے جاؤ، بات ختم نہیں ہوگی. اپنا اپنا حساب دینا ہوگا، اس امام مہدی سمیت دینا ہوگا جسے ہم رہنما چن کر جا رہے. ہمارے نہ حلیے دینی، ہمارا نہ دکھانا دینی، ہم دیندار. کیسے ممکن؟ تو ہمارے پاس بالعموم جو چیز ہے ایک لا آف لینڈ ہے، قانون ہے. اس میں کتنی تصحیح کی گنجائش ہے، ہمیں وہ ایک جگہ کسی نہ کسی درجے میں کھڑا کر سکتا ہے. جو ہے اس پر تو عمل کر. جس کے پاس اختیار ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا اختیار نہ چھن جائے. جس کے پاس نہیں ہے وہ چاہتا ہے سارا اختیار مجھے مل جائے. اور کوئی بات. اصل یہ جو کہتے ہیں نا ہم کو بھیڑ بکریاں، اصل بھیڑ بکریاں تو ہم یہ ہیں کہ جس کا جو دل ہے ادھر ہانک رہا ہے اور ہم ساتھ بھاگ رہے ہیں. جب تک اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت نہیں ہوگے اسی طرح ہوگا. ہوتا آیا ہے، تاریخ گواہ. حقیقی آزادی اللہ کے حضور سر جھکانے میں ہے. حقیقی آزادی اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. کوئی سمجھے سمجھے نہ سمجھے سمجھ جائے گا. تاریخ اٹھاؤ اس سے دیکھو. یہاں جو ارشاد فرمایا گا صاحب ایمان کو حلال چیز کھاؤ، پاکیزہ چیز کھاؤ. کبھی ہم نے غور کیا ساری معیشت سود پر کھڑی کر کے ہم ولایت کے اعلیٰ مناصب جو ہیں اس کے خواہشمند ہیں. زندگی فرعون کی گزرے، موت موسیٰ علیہ السلام کی آئے. ایسا کیسے ممکن؟ اور جب حرام کھایا جائے نا تو اس کے اثرات مرتب ہوں تو چند آیات پہلے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. کہ پھر بندہ شیطان کے ہتھے چڑھتا ہے. شیطنت پھر کیا کراتی ہے؟ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا مشورہ دیتا ہے. بندہ عمل بد کرتا ہے، عمل بد کرتے کرتے اس درجے کا بے حیا ہو جاتا ہے کہ پھر برائی کو برائی نہیں سمجھتا. انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. فرمایا بلا شبہ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا مشورہ دیتا ہے اور اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگانے کو کہتا ہے جو تم جانتے نہیں. یعنی پھر تمہاری بات یہاں مخلوق میں نہیں ختم ہوتی، تمہارے اعتراضات خالق پر جا پہنچتے ہیں. تم رب کائنات پر معترض ہوتے ہو تو کیا ہماری آوازیں ایسی نہیں ہیں معاشرے میں؟ سنو تو صحیح. ہماری سماعت کے ساتھ کیسے کیسے فکرے اور کیسے کیسے اعتراضات ٹکراتے ہیں. غور کرو تو اللہ پر معترض ہے مخلوق. تو فرمایا پھر بات رکتی نہیں ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگانے کا کہتا ہے جو تم جانتے بھی نہیں. کس درجے کا تجاوز. تو فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ. اللہ کا شکر ادا کرو. حضرت سامعین کرام، جہاں میں بیٹھا ہوں مخلوق خدا اس نشست کو ایک اپنے لیے ڈھارس سمجھتی ہے. گو بات کرنے والا بھی انسان ہے اور سننے والا بھی انسان ہے. جیسے وہ محتاج ہے ایسے میں محتاج ہوں. جیسے عوارضات دنیا اس کے ساتھ منسلک ہے ایسے میرے ساتھ بھی منسلک ہے.
اس کے باوجود جب بات ہوتی ہے، ہر ایک کی امانت ہے، جو بات کرتا ہے اس کی امانت ہے، جو دعا کی ضرورت ہو پوری رب کائنات نے فرمانی ہے، اس کے لیے دعا کی کرتا ہوں، جو نصیحت کی ضرورت ہو پوری ایمانداری سے کوشش کرتا ہوں کہ اس کے لیے نصیحت کی کوئی بات ایسی ہو جس سے اسے نقصان نہ ہو، اسے فائدہ، نصیحت ہو، اسے کسی درجے کی ضرر نہ پہنچے۔ اس کے باوجود جو بات سمجھ آتی ہے من حیث القوم، ایک بالعموم، کہ ہم سارے معترض ہیں کہ یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، یہ اجڑ گیا، وہ اجڑ گیا، تو اللہ کریم صاحب ایمان کو درس دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں ایمان یہ بہت بڑی شے ہے جو تمہیں عطا فرما، اسے سنبھالو۔ کیسے سنبھالو؟ پاک چیز کھاؤ، حلال کھاؤ، تو اس کے اثرات جو ہیں ایمان میں تقویت دیں گے۔ فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب اس تک پہنچنے کے لیے بھی، شکر کی ادائیگی تک پہنچنے کے لیے بھی جو قوت درکار ہے وہ یہاں سے میسر ہو رہی ہے۔ تو غور کرو، جو کچھ ہے تیرے پاس اس میں تیرا کمال کیا ہے، اور جو ہمیشہ ہمیشہ کے انعامات بیان فرما رہا ہے اس میں تیرا کمال کیا ہے۔ بخشش اس کی عطا سے ہے، یہ خریدی نہیں جا سکتی، کمائی نہیں جا سکتی، چونکہ جتنا عمل ہے وہ شکرانے سے نہیں نکال سکتا۔ جب کوئی شکرانے سے نہیں نکلا تو وہ تو مقروض رہا، جب وہ مقروض ہے تو پھر سودے کی بات کیا کرے گا؟ بخشنا اس نے اپنی رحمت سے، اس کی شان ہے، اسے معاف فرمانا جو ہے محبوب ہے، اس نے رحمت کو اپنے پر لازم فرمایا ہے، یہ اس کی شان ہے، خالق ہے۔ لیکن جو حکم میرے اور آپ کے لیے اسے بجا لانے میں ہم اپنی پوری صحیح اور اپنی پوری کوشش جو ہے اسے صرف کرتے رہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے کہ غفور الرحیم ہے، معاف فرما دے۔ جبار و قہار بھی ہے، جہاں جنت کی اس نے نعمتیں بیان فرمائی ہیں، اس نے مخلوق کو دوزخ کی سزاؤں سے بھی آگاہ فرمایا ہے۔ جہاں اس نے ابھی اپنے حبیب کو خوشخبری کے لیے مخلوق کو عطا فرمایا، انجام بد سے ڈرانے کا بھی سبب ارشاد فرمایا۔ جب ہم اپنا عمل چھوڑ دیں اور کہیں ایسی بات ہے تو یہ گستاخی تو نہیں ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، حلال اور پاک کھانا جو ہے اللہ ہمیں عطا فرمائے، توفیق دے، اور توفیق دے کہ اس کا شکر ادا کرتے رہیں، لمحہ لمحہ لحظہ لحظہ اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جب اپنے رزق حلال سے اس کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، چونکہ صدقہ ہے ہی رزق حلال سے، حرام کا صدقہ کیا ہے؟ تو رزق حلال سے جب اس کے راہ میں بندہ صدقہ دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم ایسے ہے جیسے اسے اپنے دائیں ہاتھ میں تھام لے۔ فرمایا بھلے وہ ایک کھجور ہی ہو، وہ بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، حتیٰ پہاڑ جیسی ہو جاتی ہے۔ تو کیا قرآن کریم نے نہیں فرمایا جو اسے قرض دیتا ہے وہ اسے بڑھاتا ہے؟ منافع اس سودے میں ہے۔ تو جب وہ کھجور پہاڑ جیسے اجر اور ثواب کی حیثیت رکھتی ہوگی اور روز محشر ترازو میں نصیب ہوگی، تو سوچیں نا کہ اس کے اثرات اس وقت جب ہر چیز تھر تھرا رہی ہو، الکار ہے تو ملکار ہے، صرف باہر نہیں، یہ کیفیت ہر ایک کی ہو۔ ماں اولاد کو بھول جائے گی، قرآن کریم کیسی کیسی حالات بیان فرماتا ہے، اس روز تقویت ملے گی۔ اللہ کا شکر ادا کرو، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا۔ کیا اللہ کا شکر ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے فرض نماز نہیں پڑھنی، یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے حلال نہیں کھانا،
یا اللہ تیرا شکر ہے میں بے حیائی کروں گا، یا اللہ تیرا شکر ہے مخلوق کو تکلیف، کیا یہ شکر ہے؟ کچھ زبان سے نہ بول، عمل حکم کے مطابق کر، تیرا ایک ایک عمل شکر کے درجے میں چلتا چلا جائے، اور سارا دن شکر کی تسبیحیں پڑھتا رہے اور اعمال بد اختیار کر، تو کہنا کچھ ہے کرنا کچھ ہے، یہ کیسا شکر ہے؟ ان کنتم ایاہ تعبدون، تم اس اللہ کے، ان کنتم جیسے فرمایا اس کے اطاعت گزار ہو، وشکرو اس کا شکر للہ، دونوں طرف آتے، اللہ کا شکر بھی ادا کرو اور اس کے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اس اللہ کی اطاعت گزار ہو تو، کہ یہ جو دعویٰ کر رہے ہو کہ میں اطاعت گزار ہوں، مسلمان کیا ہے؟ اقرار ہے، اور صدق کیا ہے کہ اس اقرار کے مطابق ڈھل جائے ظاہر اور باطن۔ شکر کیا ہے؟ کہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی مزین۔ تو معزز سامعین کرام، میں جب یہاں حاضر ہوا تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں چند گزارشات آپ سے بالعموم گفتگو کی کروں گا، چونکہ بولنا تھوڑا سا محال تھا، اور میری خواہش تھی کہ جتنا یہ میں اس سے اوائڈ کروں مائک سے، تاکہ سفر ہے اور آگے بیانات ہیں، لیکن پھر بھی ایک درد ہے جو الفاظ کی صورت میں آپ سے عرض کیا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں ایک دوسرے کی تقویت کا سبب بنائے، ہمارا یہ تربیت کا نظم جو ہے اللہ کریم اسے قائم رکھے اور اس میں صدق رکھے۔ اپنے معاملات میں دیکھیں، جہاں جہاں رزق کے معاملے ہیں، حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو، یہ دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ ہماری ساری بحث دوسرے پر ہے، اسے سمیٹ کر اپنی ذات پر لے آؤ۔ دیکھو ماں باپ ہیں تو ان کے حقوق پورے کر رہے ہو، اولاد ہے ان کی تربیت کیسی ہے، اہل و عیال کے ساتھ رویے کیسے ہیں، معاشرے میں جینا کیسا ہے۔ تو جب ہم اپنا تجزیہ کر کے اور اس کو درست اعمال کی صورت میں تبدیلی دیں گے تو ہمارے حصے کی کردار کیا جائے گی۔ اور یہ کہنا کہ دعاؤں ہی سے تبدیلی آئے گی، ایسا ہوتا نہیں۔ اگر دعا فرمانا تبدیلی لاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تشریف فرما، عریش بدر میں زار و قطار روک کر دعا نہ فرماتے، آپ مدینہ منورہ میں ہی دعا فرماتے۔ دعا کرو اللہ کرے اچھے حالات پیدا ہو جائیں، نہیں تو اس اچھائی تک پہنچتے ہوئے بڑی قربانی سے پھر ہر کوئی گزرے گا۔ جس چیز کو ہم سمجھ نہیں رہے، جس چیز کو ہم دیکھ نہیں رہے، وہ یہ ہے۔ ان موضوعات کو اس لیے نہیں بولتا کہ یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ درد سے بول رہے ہیں، ملک و قوم کی محبت میں بول رہے ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ جہاں کوئی بول رہا ہے شاید اس کا کوئی اپنا ہی لینا دینا ہے۔ ہمیں بھائی کسی سے کچھ نہیں لینا دینا، ہمارا سودا جو اللہ اور اس کے حبیب کے در سے ہے، ہمیں اس نے مستغنی رکھا ہوا ہے، اور ہمیشہ دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنے در کا جو ہے رکھے، مخلوق کے در سے ہمیں جو ہے اللہ کریم بچائے رکھے، ہمیشہ اپنے در کا محتاج رکھے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔